ہمارے زمانے کے روافظ سے، روافظ کے لقمے کھانے والے اور روافظ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کتاب کا آدھا ترجمہ کیا، آدھی تشریح کی، پوری تشریح نہیں کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ظہور احمد فیضی صاحب کی ایک کتاب جو پچھلے دنوں چھپ کر آئی، حقیقت التفضیل، اس کتاب میں انہوں نے جو ایک حدیث مبارکہ شیخین کریمین کی شان میں وارد ہوئی ہے کہ ہذان سیداکہ لأہل الجنہ، اس حدیث مبارکہ پر وضع کا حکم لگایا، یعنی کہ من گھڑت کہا ہے اس کو، کہا ہے کہ جی یہ موضوع روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کتاب میں چونکہ حقیقت تو تفضیل میں وہ اس کا کہہ چکے تھے کہ من گھڑت روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں حدیث اس کو کوئی جگہ نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے، پہلی بات، اہم ترین بات یہ سن لیجئے، یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حسن بن زید بن امام حسن ہے، یعنی امام حسن کے پوتے اور مولا علی کے پڑ پوتے۔ اور امام جزری کی جو کتاب ہے مناقب الاسد الغالب یا اسن المطالب، اس کے دونوں نام جو ہے وہ نیٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر اس حدیث کو امام جزری نے حسن کہا ہے۔ اب میں اس کو کیا کہوں؟ یہ اس فکر کو ناسبی فکر کہتے ہیں۔ پہلا سوال میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر امام شمس الدین جزری نے یہ روایت نقل کی، ظہور احمد فیضی نے یہاں تک ترجمہ نہیں کیا، ٹوٹل 45 حدیثوں کا ترجمہ کیا، اس سے آگے ترجمہ نہیں کیا، جہاں تک ان سے ہو سکا، جہاں تک ان کو شیخین کریمین کے فضائل نظر نہیں آئے وہاں تک ترجمہ کیا، اس سے آگے ترجمہ نہیں کیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ یہودیوں والا عمل نہیں ہے؟ اگر اس حدیث سے استدلال کرنے کو اور اس حدیث کو بیان کرنے کو ناسبیت کہا جاتا ہے تو اس حدیث کو چھپانے کو کیا رافضیت نہیں کہا جائے گا؟ کیا یہ کھلی ہوئی رافضیت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ امام شمس الدین جزری کی کتاب کا اس حصے کا ترجمہ کر دیں جس حصے میں شیخین کریمین کے فضائل ہیں؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ امام جزری نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا ہے، اور امام جزری نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے۔ میں اس کتاب کو، اس کا ترجمہ آگے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام جزری نے یہاں پر اپنا عقیدہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اسی آدمی کو سنی مانتے ہیں جو ان 10 باتوں کا خیال کرے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، دوسری بات یہ کہی افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہو۔ فرمایا وہ آدمی سنی ہے جو افضلیت صدیق اکبر کا قائل، اور کہا کہ اور صحابہ میں سے کسی صحابی کی بھی برائی نہ کرتا ہو، ہم اس آدمی کو سنی مانتے ہیں۔ اگر وہ اس سے سر منہ انحراف کرتا ہے تو امام جزری کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے مشائخ سے ملاقات کی، ہم نے کوئی فقیہ ایسا نہیں دیکھا جو اس عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ رکھتا ہو، چونکہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اب ظہور احمد فیضی صاحب اس کا ترجمہ کیسے کرتے؟ اور پھر یہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کسی صحابی کے بارے میں ہم برا خیال نہیں رکھتے، اور پھر آگے اشعار کی زبان میں واضح طور پر لکھا یہ عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست بات اس کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر لکھی، انہوں نے کہا حب شیخین جس آدمی کے دل میں ہوگا اس کے دل میں حب علی لازم ہوگا، اور جس کے دل میں حب شیخین نہیں ہوگا اس کے دل میں حب علی بھی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہے۔ اس کا حقیقت کے ساتھ انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے، انہوں نے خود لکھا امام جزری نے، وہ جھوٹا آدمی ہے، اس آدمی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کہا کہ حب علی، محبان علی وہی لوگ ہیں جن کے دل کے اندر حب شیخین کریمین ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی، اب میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کو آگے ذکر نہیں کرتا چونکہ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اب ظہور احمد فیضی صاحب یا ان کے حواریین اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح کیسے کرتے؟ تو میں پھر آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کا نام رافضیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔